مجھے یہ مولا جٹ بنا دیں، اس شہر کا ڈان بنا دیں، مجھے جو چاہے بنائیں، مجھے پولیس دے دیں، تو 4 دن کے بعد اگر 5ویں دن کوئی اسٹریٹ کرائم موبائل کا یا کسی کی جان گئی تو ذمہ دار گورنر ہے۔ شہر قائد گورنر ہاؤس میرے ساتھ سیٹ پہ براجمان آپ گورنر سندھ دیکھ سکتے ہیں کامران ٹیسوری صاحب۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جب ہم انٹر ہوئے اندر تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، جس میں بچے، خواتین، مرد حضرات بھی تھے، یونیورسٹی سے لوگ بھی آئے تھے، اسکول سے بھی تھے۔ اس طرح کا انیشیٹو لینا کس کا مائنڈ تھا سر؟ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ اس بڑے شہر میں جس کی 3 کروڑ کی آبادی ہے، اس شہر کے اندر اگر لوگ کھجور و پانی سے افطار کر رہے ہوں، مائیں اپنے بچوں کو سحری میں نہ اٹھائیں اور صبح یہ کہیں کہ آنکھ نہیں کھلی، تو یہ ایک درد والی بات ہے۔ ان معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے مایوسی کو توڑنے کے لیے میں نے یہ 2 چیزوں کو اڈاپٹ کیا اس ماہ رمضان میں، کہ ایک تو سحری کے اوپر لوگوں کے درمیان جایا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، ان سے ڈسکشن کیا جائے، ان کے درمیان روڈ پر بیٹھا جائے، تاکہ لوگوں کو ایک احساس ہو کہ یار ہمارا گورنر ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اور ہماری بات سن رہا ہے۔ اور دوسرا، افطاری کے ٹائم گورنر ہاؤس بلانا۔ آج مجھے ایک ایجڈ عورت ملی، 65-70 سال کی ان کی ایج تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایوب خان کا دور بھی دیکھا، ہوش میں دیکھا، لیکن پہلی بار مجھے آج یہ احساس ہوا کہ میں پاکستانی ہوں۔ ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا مجھے، بیٹا ہمیں کبھی ان ایوانوں میں کسی نے باہر سے نہیں گزرنے دیا، اس جگہ پہ اگر دیکھنے کے لیے رکنا بھی ہوا تو ہمیں دھتکار کے ہٹا دیا گیا، تو آج آپ نے ہمیں بلایا ہے اور اتنی عزت سے ہمیں یہاں کرسی ٹیبل پر بٹھایا ہے۔ 11,000 لوگ آج آئے ہیں۔ جب گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے گورنر کھول سکتا ہے تو پھر وہ جو صاحب حیثیت، صاحب ثروت اور صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ بھی اپنے دروازے کھولیں۔ سیاسی مخالف کہہ لیں یا ناقدین کہہ لیں، چاہے اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ گورنر کے پاس چونکہ اختیارات خاصے کم ہیں، پبلسٹی اسٹنٹ بھی ہوتا ہے کہ پبلک میں آپ ان رہیں۔ بات تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اختیارات انہوں نے کوئی دیے بھی نہیں ہے گورنر کو۔ تو اگر ایک صوبے کا گورنر یہ کہہ رہا ہے کہ 4 دن کے لیے آئی جی کو فری ہینڈ دے دیں اور آئی جی سے میری کوارڈینیشن کروا لیں، اگر 5ویں دن کوئی اسٹریٹ کرائم موبائل کا یا کسی کی جان گئی تو ذمہ دار گورنر ہے، اس کے بعد میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایسے محکمے بھی دے دیں جہاں لوگوں کے پاس گیس نہیں آ رہی ہے، گیس بھی آ جائے گی۔ تعلیم کو ٹھیک کرنا ہے تو اس پہ بھی ہم تیار ہیں کہ پرائمری ایجوکیشن کمیشن بنا لیں۔ 1 روپیہ نہ گورنر ہاؤس کا اور نہ ہی سندھ گورنمنٹ کا اور نہ کسی اور کا۔ اس سے پہلے کوئی ایک مثال بتا دیں، میں یہ سب کرتا رہوں گا، افطار اور ڈنر کا بھی انتظام کروں گا۔ ان 50,000 نوجوان بچے بچیوں کے لیے اس گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کے کورسز بھی کراؤں گا۔ مجھے یہ مولا جٹ بنا دیں، اس شہر کا ڈان بنا دیں، مجھے جو چاہے بنائیں، لیکن یہ 4 کام جب تک اللہ نے مجھے زندگی دی ہے میں کرتا رہوں گا۔ میں تو شاید اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر بٹھایا ہے۔ اس کے بعد جو چاند رات پہ بھی کچھ خاص اہتمام ہے، اس کے بارے میں اعلان ہے۔ عید والے دن کا بھی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو جو نماز کے بعد گورنر ہاؤس آئیں گے انہیں بڑے عزت اور احترام سے شیر خورما کھلا کے بھیجیں گے۔ بالکل ناظرین، آپ نے گفتگو سنی گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کی۔ اپنے میزبان اسامہ بن عتیق کو اجازت دیجیے گا، زندگی نے وفا کی تو آپ سے ایک بار پھر ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ خدا حافظ۔